میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو اتنا یقین آیا اور اتنا یقین یہ جھوٹی موٹیویشن پہ ممکن ہے نہیں. جیسے اب امریکہ کا یار ان کے مولویوں نے جنت کی لالچ میں الو بنایا ہے, تو جن مولویوں نے الو بنایا ہے نا وہ مولوی سب سے زیادہ کٹ رہے ہیں میدان جنگ میں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, ان کی چاہت ہے کہ ہم جائیں پہلے, ہم فرنٹ پہ ہوں, ہماری شہادت, دعائیں مانگ رہے ہیں شہادت کی. تو بھائی یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم کو, اور آج سے نہیں. تو اصل بات میں جو کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں نے جو پوری دنیا پہ حکومت کر لی, یہ بھی اسی وقت ممکن تھا جب ان کو یقین تھا کہ ہم لڑ کے شہید ہو کے جائیں گے کہاں, جنت میں. اس جذبے کے بغیر اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑ کے ان سے حکومت چھیننا ممکن تھا ہی نہیں. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہو, کسی کی زمین پہ آپ قبضہ کرنے کی کوشش کرو وہ دے دے گا آرام سے. تو جب یہودیوں کا مذہب ٹھیک تھا, وہ دنیا میں غالب آئے, پھر عیسیٰ ابن مریم کے معجزے عیسائیوں نے دیکھے. وہ بہت تھوڑے تھے عیسائی اس وقت دنیا میں. یہودیوں نے ان معجزوں کو دیکھ کر انکار کیا, حالانکہ یہودی مانتے تھے, جانتے تھے یہ اللہ کے برحق نبی ہیں, تو وہ مجرم ہو گئے نا. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط دین پر ہیں. اب جب آدمی کو پتا ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں, تو لڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہوتی. کیونکہ لڑائی دو طرح سے ہوتی ہے, یا تو موٹیویشن تگڑی ہو, یا اسلحہ اتنا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ محلے کا بدماش میں ہوں, صحیح ہوں غلط ہوں, حکومت میرے پاس ہی آئے گی. ارے ایک آدمی کے پاس بم ہے یا کلاشن کوف ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, وہ چور ہے, وہ آپ سے پیسے لے لے گا, بولے گا بھائی تو صحیح ہے غلط ہے, میں جہنم میں جاؤں جہنم میں جاؤں, پاور کس کے پاس ہے, میرے پاس. تو آپ یا تو پاور کی بیس پہ لڑو گے, یا کس بیس پہ لڑو گے کہ آپ کو پتا ہے میں کمزور ہوں لیکن میرے ساتھ خدا ہے, اور میں شکست بھی کھا گیا تو مجھ سے اللہ خوش ہوگا. تو اب دیکھو عیسائی دنیا میں کتنے تھوڑے تھے. ایک عیسیٰ ابن مریم پہ چند لوگ ایمان لائے نا, اور پوری یہودیوں کی حکومتیں کھڑی ہوئی تھی ان کے مقابلے میں, اسرائیل کی, یروشلم کی, فلسطین میں جو ان کی خلافت تھی. لیکن عیسائیوں کی وجہ سے وہ خلافت دھڑام سے نیچے آئی ہے, حالانکہ اتنے تھوڑے تھے, ایسے پھیلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس موٹیویشن کے لیے عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بھائی بیٹھ جاؤ نیچے, کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مردے کو کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جا, مردہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایسی اللہ جب مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں نا تو ایسے معجزے دکھاتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ اسٹیبل ہو جائے. تو ابتدا میں اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کو پاور دینے کے لیے, موٹیویشن کے لیے معجزے دکھائے کہ جو شخص پیدائشی نابین ہے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور وہ آنکھیں ان کی بحال ہو رہی ہیں, بینائی لوٹ رہی. اور پھر ان کی سیرت کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شعبدے باز ہو نہیں سکتے, کیونکہ شعبدے بازوں کی سیرت ایسی ہوتی نہیں ہے. لڑائی کے میدانوں میں یہ خود سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھمسان کی جنگ میں صحابہ کہتے ہیں جب لوگوں کے قدم اکھڑتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. اگر کوئی دنیا کی لالچ میں یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ قربانی کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھتا. وہ کہہ رہا ہے میں ہی مر گیا تو یہ تو سارا کیا کرا ہے ختم, میں مرنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں یہ سب کچھ. یہ وہی کرتا ہے جس کو خود یقین ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے پھر قتل کیا جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے بھی ہٹا دیے. قرآن میں آیا نا کہ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی آپ جو تبلیغ آپ کے ذمے ہے آپ بھرپور طریقے سے یہ فریضہ ادا کریں, لوگوں سے نہ ڈریں, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے باڈی گارڈ ہٹا دی. علماء نے لکھا ہے یہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے, کیونکہ آپ پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے نا, اگر اس کا آپ کو خود یقین نہ ہوتا تو آپ ہٹاتے اپنے گارڈ ہے بھائی, آپ تھوڑی ہٹاتے اپنے گارڈ. تو جھوٹا آدمی جو, جیسے وہ ایک مشہور قصہ ہے نا, ایک جھوٹا پیر تھا, اس نے کہا کہ یہ دریا جو بسم اللہ کر کے پار کرے گا وہ پار ہو جائے گا. تو اس کے مریدوں کو کہیں اللہ پہ یقین ہوگا, بسم اللہ کیا پار ہوگا, اللہ نے کوئی مدد کی ہوگی, کرامت ہو گئی ہوگی. تو اب مریدوں نے کہا حضرت اب آپ بھی بسم اللہ کر کے آئیے. وہ محترم کی ہوا اکھڑ گئی کہ بھائی میں مرمرا نہ جاؤں. تو پول پٹیاں کھل گئی نا,
تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے، بالآخر عیسائی اس بات کے گواہ ہیں، یہودی اس بات کے گواہ ہیں، یہ مذہبی کتابیں نہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں خلافت پھر کس کی قائم ہوئی ہے؟ عیسائیوں کی. پوری دنیا پہ راج کس نے کیا ہے؟ عیسائیوں. تو یہ اتنی کمزور قوم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ کے جو پوری دنیا پہ غالب آئی، یہ اس کی علامت تھی کہ عیسیٰ ابن مریم سچے نبی تھے، سچا دین لے کر آئے تھے، اور اللہ نے ان کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد جب اسلام دنیا میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کمزور ہو سکتا تھا؟ 13 سال مکہ میں اپنی جان بچانا مشکل، اتنے کمزور کہ مدینہ سے ہجرت کرنے کے لوگ قتل نہ کر دیں. لیکن آپ دیکھو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کیا ان کی آگ بھر دی ان کے اندر ہے بھائی. نہ ان کے پاس تہذیب، ایسے لوگ تھے جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان قبیلوں کو ایک میز پہ اکٹھے بٹھا کے کھلانا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھوڑا آگے دوڑ لیا تو اس پہ پھڈا ہو گیا، قتل کیا تو لامتناہی قتل کا سلسلہ. اتنی سخت قوموں کو آپ متحد نہیں کر سکتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے، عربوں کو یقین آنے لگ گیا بھائی یہ خدا کے سچے نبی، اب یہ جو کہیں گے وہی ہوگا. آج ہم نے فجر کے بعد ہم حدیث کی تعلیم کرتے ہیں نا، تو اس میں حدیث آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ حدیث سنا رہے بصرہ میں نا. حضرت انس پھر بصرہ چلے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر بہت لمبی تھی، 100 سال کے قریب حضرت انس کی عمر تھی. تو جو صحابہ بالکل آخر میں دنیا سے گئے ہیں نا، ان میں حضرت انس ابن مالک بھی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ نماز کا وقت تھا، اپنے ساتھیوں کو سب کو نا بتا رہے ہیں، نماز کا وقت تھا اور وضو کا پانی نہیں تھا، تو ایک پیالہ منگوایا گیا، اس سے سب وضو نہیں کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں داخل کی اور انگلیوں سے پانی ابلنا شروع. لوگ وضو کرتے جا رہے ہیں، وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. انس ابن مالک جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ان کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. اور جب یہ واقعہ انس ابن مالک سے بیان کیا جاتا ہے تو اسلام نے ان واقعات کو ایسے بہترین انداز سے محفوظ کیا کہ پوری سندیں ان واقعات کی محفوظ کر لی. یعنی عیسائیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جو تاریخ دان ہے کتابیں لکھ رہا ہے بس، لیکن اسلام کی پڑھیں گے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. جیسے میں ایک بیان کرتا ہوں نا، اسلامی تاریخ تو ایسی خاندانی محفوظ ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ حفاظت کسی تاریخ کی ممکن تھی نہیں، کیونکہ اب اللہ کا آخری مذہب آیا نا دنیا میں. اللہ نے کہا ایسی حفاظت کر کے دکھاؤں گا کہ گورا بھی منہ میں انگلیاں ڈال دے گا، بولے گا یار ایسی کسی ہسٹری کی حفاظت کا تصور ممکن نہیں ہے.